فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے بندے داخل ہو جا میری جنتوں کی طرف۔ وَنَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا موضوع آیت الکرسی۔ قرآن کریم کی عظیم ترین آیت آیت الکرسی کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی ایسی مکمل معرفت بیان کی گئی ہے جس کی نظیر نہیں ملتی، اسی لیے اس آیت کو قرآن کی سب سے افضل آیت قرار دیا گیا ہے۔ فضائل آیت الکرسی۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سب آیات سے افضل فرمایا ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، ابو منظر جانتے ہو تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ میں نے کہا، اللہ و رسولہ عالم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، ابو منظر جانتے ہو تمہارے پاس کتاب اللہ کی کون سی آیت سب سے عظیم ہے؟ میں نے کہا، لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، ابو منظر تمہیں علم مبارک ہو۔ مسلم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں عظیم تر آیت کون سی ہے؟ فرمایا، آیت الکرسی۔ ابن کثیر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو سیدہ آیت القرآن ہے، وہ جس گھر میں پڑھی جائے شیطان اس سے نکل جاتا ہے۔ نسائی کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر نماز فرض کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرے تو اس کو جنت میں داخل ہونے کے لیے بجز موت کے کوئی چیز مانے نہیں، یعنی روکنے والی نہیں، یعنی موت کے بعد وہ فوراً جنت کے آثار اور راحت و آرام کا مشاہدہ کرنے لگے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صدقہ فطر کی حفاظت پر مقرر کیا۔ کوئی شخص آیا اور غلہ چوری کرنے لگا، میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، میں تجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا، میں محتاج ہوں، عیال دار ہوں اور سخت تکلیف میں ہوں، چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، ابو ہریرہ، آج رات تمہارے قیدی نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے محتاجی اور عیالداری کا شکوہ کیا تھا، مجھے رحم آیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دھیان رکھنا، وہ جھوٹا ہے، وہ پھر تمہارے پاس آئے گا۔ چنانچہ اگلی رات وہ پھر آیا اور غلہ اٹھانے لگا، میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، آج تو ضرور میں تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا، مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں اور عیالدار ہوں، آئندہ نہیں آؤں گا۔ مجھے پھر رحم آ گیا اور اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، ابو ہریرہ، تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ، اس نے سخت محتاجی اور عیالداری کا شکوہ کیا تھا، مجھے رحم آ گیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دھیان رکھنا، وہ جھوٹا ہے، وہ پھر آئے گا۔ چنانچہ تیسری بار میں طاق میں رہا، وہ آیا اور غلہ سمیٹنے لگا، میں نے کہا، اب تو میں تمہیں ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا، اب یہ تیسری بار ہے، تو ہر بار یہی کہتا رہا کہ پھر نہ آؤں گا، مگر پھر آتا رہا، جھوٹا بھی کبھی سچی بات کہہ دیتا ہے۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں چند کلمے سکھاتا ہوں جو تمہیں فائدہ دیں گے۔ میں نے کہا، وہ کیا ہیں؟ کہنے لگا، جب تو سونے لگے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ تیرا نگہبان ہوگا اور صبح تک شیطان تیرے پاس نہیں آئے گا۔
چنانچہ میں نے اسے پھر چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، تیرے قیدی نے آج رات کیا کیا؟ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات بتا دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے یہ بات سچی کہی، حالانکہ وہ کذاب ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جانتے ہو 3 راتوں سے کون تمہارے پاس آتا رہا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شیطان تھا۔ بخاری۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے، اور قرآن کی کوہان سورہ بقرہ ہے، اور اس میں ایک آیت جو قرآن کی سب آیتوں کی سردار ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ ترمذی۔ آیت الکرسی میں الوہیت کی لازمی صفات اور سب معبودان باطل کا بطلان۔ آیت الکرسی کی عظمت یہ ہے کہ یہ آیت جہاں اللہ تعالیٰ کی تحمید و تقدیس بیان کرتی ہے، وہاں شرک کی سب اقسام کی جڑ کاٹ کے رکھ دیتی ہے۔ اس آیت میں 10 جملے ہیں۔ پہلا جملہ ہے اللہ لا الہ الا ہو۔ اس میں لفظ اللہ اس میں ذات ہے، جس کے معنی ہیں وہ ذات جو تمام کمالات کی جامع اور تمام نقائص سے پاک ہے۔ لا الہ الا ہو، اس میں اسی ذات کا بیان ہے کہ قابل عبادت اس ذات کے سوا کوئی چیز نہیں۔ پھر اس کی دلیل میں 2 باتیں یا 2 صفات ارشاد فرمائیں۔ ایک یہ کہ وہ حیو ہے، ازل سے زندہ ہے اور ابد تک رہے گا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہستی ہے ہی نہیں وہ الہ نہیں ہو سکتی۔ اس معیار کو پرکھا جائے تو دوسرے تمام الہوں کی الوہیت باطل قرار پاتی ہے، اس لیے کہ وہ حادث ہیں، کہانی بات افسانے، اور جو چیز حادث ہے اسے فنا یا موت لازمی ہے، خواہ یہ معبود جمادات سے تعلق رکھتے ہوں یا نباتات سے یا حیوانات سے یا انسانوں یا فرشتوں اور جنوں سے یا اجرام سماوی سے۔ یہ سب چیزیں حادث ہیں، اور کوئی چیز بھی حیو ہونے کی صفت پر پوری نہیں اترتی۔ دوسرا لفظ قیوم قیام سے نکلا ہے۔ قیام کے معنی کھڑا ہونا، قائم کھڑا ہونے والے کو کہتے ہیں۔ معنی ہیں وہ جو خود قائم رہ کر دوسروں کو قائم رکھتا ہے اور سنبھالتا ہے۔ قیوم حق تعالیٰ کی خاص صفت ہے، جس میں کوئی مخلوق شریک نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو چیزیں خود اپنے وجود و بقا میں کسی دوسرے کی محتاج ہوں، وہ کسی دوسری چیز کو کیا سنبھال سکتی ہیں۔ اسی لیے کسی انسان کو قیوم کہنا جائز نہیں۔ اللہ جل شانہ کے اسماء صفات میں حیو و قیوم کا مجموعہ بہت سے حضرات کے نزدیک اسم اعظم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں میں نے ایک وقت یہ چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ پہنچا تو دیکھا کہ آپ سجدے میں پڑے ہوئے بار بار یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم کہہ رہے ہیں۔ تیسرا جملہ لا تأخذوہ سنۃ ولا نوم۔ لفظ سنۃ سین کے زیر کے ساتھ اونگ کو کہتے ہیں، جو نیند کے ابتدائی آثار ہوتے ہیں، اور نوم مکمل نیند کو۔ اس جملہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ جل شانہ اونگ اور نیند سب سے بری و بالا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ اونگ نیند کا ابتدائی درجہ ہے، اور نیند ایک اضطراری کیفیت ہے جو ہر جاندار کو اس وقت لاحق ہوتی ہے جب وہ کام کرتے کرتے تھک جاتا ہے۔ ایسی حالت میں نیند اس پر غالب آ کر اسے بے ہوش بنا دیتی ہے، اور اس میں موت کے کچھ آثار بھی پائے جاتے ہیں۔ اسی لیے احادیث میں نیند کو موت کی بہن قرار دیا گیا ہے، اور بعض احادیث میں اسے موت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اگر اونگ یا نیند آ جائے تو اس کائنات کے سارے کا سارا نظام آن کی آن میں درہم برہم ہو جائے، اور اللہ کے سوا جتنے معبود ہیں وہ سب یا تو پہلے ہی مردہ ہیں، یا پھر وہ اونگ
نیند اور موت کا شکار ہونے والے ہیں، لہٰذا وہ الہ نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا محدود علم و بصیرت اور محدود قدرت رکھنے والے انسان کو اس پر متنبع کر دیا گیا ہے کہ اللہ جل شانہ کو اپنے اوپر یا دوسری مخلوقات پر قیاس نہ کرے، اپنا جیسا نہ سمجھے۔ وہ مثل و مثال سے بالا تر ہے، اس کی قدرت کاملہ کے سامنے یہ سارے کام نہ کچھ مشکل ہیں، نہ ہی اس کے لیے تکان کا باعث ہیں۔ اس کی ذات پاک تاثرات اور تکان و تاب اور اونگ اور نیند سے بالا تر ہے۔ چوتھا جملہ ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کی ملکیت میں زمین و آسمان کی تمام چیزیں ہیں، یعنی تمام چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اللہ تعالیٰ کی مملوک ہیں، وہ مختار ہے، جس طرح چاہے ان پر تصرف فرما دے۔ پانچواں جملہ ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے، یعنی ایسا کون ہے جو اس کے آگے کسی کی سفارش کر سکے بدون اس کی اجازت کے۔ اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا مالک ہے، کوئی اس سے بڑا اور اس کے اوپر حاکم نہیں، تو کوئی اس سے کسی کام کے بارے میں باز پرس کرنے کا بھی حق نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ جو بھی حکم صادر فرمائے اس میں کسی کو بھی چون و چراں کرنے کی مجال نہیں۔ یہود و نصارہ اور کفار و مشرکین اپنے اپنے پیشواؤں یعنی نبیوں، ولیوں، بزرگوں، پیروں، مرشدوں وغیرہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ پر ان کا اتنا اثر ہے کہ وہ اپنی شخصیت کے دباؤ سے اپنے پیروکاروں کے بارے میں جو بات چاہیں اللہ سے منوا سکتے ہیں اور منوا لیتے ہیں۔ اسی کو وہ شفاعت کہتے تھے، یعنی ان کا عقیدہ تقریباً وہی تھا جو آج کل کے جاہلوں کا ہے کہ ہمارے بزرگ اللہ کے پاس اڑ کر بیٹھ جائیں گے اور بخشوا کر اٹھیں گے۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے ہاں ایسی کسی شفاعت کا کوئی وجود نہیں۔ پھر اس کے بعد آیت الکرسی میں اور دوسرے متعدد آیات و احادیث میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے ہاں ایک دوسری قسم کی شفاعت بے شک ہوگی، مگر یہ شفاعت وہی لوگ کر سکیں گے جنہیں اللہ اجازت دے گا، اور صرف اسی بندے کے بارے میں کر سکیں گے جس کے لیے اللہ اجازت دے گا، اور اللہ صرف اور صرف اہل توحید کے بارے میں اجازت دے گا۔ یہ شفاعت فرشتے بھی کریں گے، انبیاء و رسل بھی، اور شہداء و صالحین بھی، مگر اللہ پر ان میں سے کسی بھی شخصیت کا کوئی دباؤ نہ ہوگا، بلکہ اس کے برعکس یہ لوگ خود اللہ کے خوف سے لرزاں و ترساں ہوں گے۔ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ۔ سورہ الانبیاء آیت 28۔ بارگاہ عزت میں کسی کی مجال نہ ہوگی کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کرے، اسے قطعاً اجازت نہ ہوگی، جبکہ عرب معاشرے میں لوگ کسی نہ کسی رنگ میں اللہ کے ہاں سفارش کے قائل تھے، اور یہ سفارش دینوی معاملات کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور اخروی نجات کے لیے بھی۔ مشرکین کا سفارش کے متعلق یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ ان کے ہاں دیوتا یا فرشتے یا اولیاء چونکہ خود اللہ کی طرف سے تفویض کردہ اختیارات کے مالک ہیں، لہٰذا وہ ہمیں ہر طرح سے فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور چونکہ وہ اللہ کے پیارے ہیں اس لیے صرف اللہ کے ہاں سفارش ہی نہیں بلکہ اس پر دباؤ ڈال کر اپنے ماننے والوں کو اللہ کی گرفت سے بچا سکتے ہیں اور ان کی بگڑی بنا سکتے ہیں۔ یہ عقیدہ چونکہ اللہ کے بجائے دوسروں پر توکل اور اعتماد کی راہ دکھاتا ہے، لہٰذا اس عقیدت کی پرزور الفاظ میں تردید فرما کر شرک کا یہ دروازہ بھی بند کر دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی اللہ بِإِذْنِهِ، اللہ اپنے اذن سے اپنے مقبول بندے کو سفارش کی اجازت دے گا، اور جس کے حق میں چاہے گا اس کی سفارش کی اجازت دے گا۔ سفارش کرنے والا بھی صرف اسی بات کے متعلق سفارش کر سکے گا جس کی اجازت ملی ہوگی۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محشر میں سب سے پہلے میں ساری امتوں کی شفاعت کروں گا،
اسی کا نام مقام محمود ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہیں۔ چھٹا جملہ ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے آگے پیچھے کے تمام حالات و واقعات سے واقف و باخبر ہے۔ اللہ تو سب لوگوں کے اگلے اور پچھلے، ماضی اور مستقبل کے سب حالات سے پوری طرح واقف ہے۔ اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے، جبکہ دوسرے اللہ کی وسعت علم کی گرد کو بھی نہیں پا سکتے۔ ساتواں جملہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، یعنی انسان اور تمام مخلوقات اللہ کے علم کے کسی حصے کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر اللہ تعالیٰ ہی خود جس کو جتنا حصہ علم کا عطا کرنا چاہیں صرف اتنا ہی اس کو علم ہو سکتا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ تمام کائنات کے ذرہ ذرہ کا علم محیط صرف اللہ جل شانہ کی خصوصی صفت ہے، انسان یا کوئی مخلوق اس میں شریک نہیں ہو سکتی۔ آٹھواں جملہ ہے وسیع کرسیہ السماوات والارض، یعنی اس کی کرسی اتنی بڑی ہے جس کی وسعت کے اندر ساتوں آسمان اور زمین سمائے ہوئے ہیں۔ اس کی کرسی کی وسعت نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے۔ اللہ جل شانہ نشست و برخاست اور رہیز و مکان سے بالا تر ہیں۔ اس قسم کی آیات کو اپنے معاملات پر قیاس نہ کیا جائے، اس کی کیفیت و حقیقت کا ادراک انسانی عقل سے بالا تر ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے روایت کیا ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کرسی کیا اور کیسی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ ساتوں آسمانوں اور زمینوں کی مثال کرسی کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے ایک بڑے میدان میں کوئی ہلکا انگشتری جیسا ڈال دیا جائے۔ کرسی یہو سے بعض نے موضع قدمین یعنی قدم رکھنے کی جگہ، بعض نے علم، بعض نے قدرت و عظمت، بعض نے بادشاہی اور بعض نے عرش مراد لیا ہے۔ لیکن صفات باری تعالیٰ کے بارے میں محدثین اور سلف کا یہ مسلک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات جس طرح قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہیں ان کی بغیر تعویل اور کیفیت بیان کیے ان پر ایمان رکھا جائے۔ اس لیے یہی ایمان رکھنا چاہیے کہ یہ فی الواقع کرسی ہے جو عرش کے علاوہ چیز ہے۔ اس کی کیفیت کیا ہے، اس پر وہ کس طرح مستوی ہے، اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی حقیقت سے ہم بے خبر ہیں۔ نواں جملہ ہے وَلَا يُؤْدُوهُ حِفْظُهُمَا، یعنی اللہ تعالیٰ کو ان دونوں عظیم مخلوقات آسمان و زمین کی حفاظت کچھ گراں معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ اس قادر مطلق کی قدرت کاملہ کے سامنے یہ سب چیزیں نہایت آسان ہیں۔ 10واں اور آخری جملہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، یعنی وہ عالی شان اور عظیم الشان ہے، وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ پچھلے 9 جملوں میں حق تعالیٰ کی ذات و صفات کے کمالات بیان ہوئے ہیں۔ ان کو دیکھنے اور سمجھنے کے بعد ہر عقل رکھنے والا انسان یہی کہنے پر مجبور ہے کہ ہر عزت و عظمت اور بلندی و برتری کی مالک و سزاوار وہی ذات پاک ہے۔ ان 10 جملوں میں اللہ جل شانہ کی صفات کمال اور اس کی توحید کا مضمون پوری وضاحت اور تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ اللہ کی ذات ہر قسم کی تشبیہات سے ماورا ہے، عظمت والی ہے۔ کائنات کا انتظام اور اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کو نہ تھکاتی ہے اور نہ ہی گراں بار بناتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو انسان اور انسانی کمزوریوں پر محمول نہ کیا جائے۔ اللہ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، وہ بلند و برتر اور عظمت والا ہے۔ انسان کا علم تو بس اتنا ہی ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے انبیاء کو عطا کیا، یا پھر انسان نے خود بعض اشیاء پر تجربے کر کے حاصل کر لیا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں پانی کی ایک بوند۔
اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اللہ ہی معبود برحق ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور سب کا تھامنے والا ہے، جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ اس کی ملکیت میں زمین و آسمان کی تمام چیزیں ہیں۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی کی وسعت نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے۔ وہ اللہ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے اور نہ اکتاتا ہے۔ وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ یعنی 7 آسمان کرسی کے مقابلے میں ایسے ہی ہیں جیسے کسی بڑے صحرا یا بڑے جنگل میں پھینکی ہوئی ایک چھوٹی سی مندری۔ 7 آسمانوں کا اللہ کی کرسی کے سامنے یہ سائز ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔